الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود جا بجا قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت چاہتے ہو، بس میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ عزیز طلبہ، دیکھیں کتنی پیاری بات اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمائی ہے کہ اگر تم اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے خوش ہو جائے اور تمہیں اپنے نزدیک کر لے، اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ تم میری پیروی کرو، میں نے جو کہا ہے اس کو مانو، میں نے جو کر کے دکھایا اسی طرح کر کے دکھاؤ، جہاں تمہیں میں نے روکا ہے رک جاؤ، جہاں پر چلنے کا حکم دیا تم چلو، میری پوری زندگی کو تم اوبے کرو اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنا لو۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی کو یہ کہا گیا ہے کہ اللہ ان لوگوں کے گناہ معاف کر دے گا جو نبی کی پیروی کریں گے۔ اس سے بڑھ کر حضرت انسان کی عظمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا اگر تم نے نبی کی بات مانی۔ اس لیے اہل ایمان پر سب سے بڑا حق اللہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اللہ نے جہاں خود اپنے طور پر بات کی ہے، ساتھ ہی اپنے نبی کو رکھا ہے۔ اور آپ دیکھیں کلمہ شہادت کیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ گواہی لی گئی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، جہاں اللہ کے حوالے سے گواہی ہے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گواہی لی گئی۔ اس لیے اللہ کے نبی کی پیروی ہم پر فرض ہے۔ بعض لوگ ایسے ہی بات کر دیتے ہیں کہ یہ سنت ہے۔ سنت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو رکھ لیں یا چھوڑ دیں۔ سنت کا مطلب یہ ہے کہ یہ راستہ ہے، اس کو تم نے اپنانا ہے، یہ تمہارے جانے کے لیے، تمہارے چلنے کے لیے لازمی راستہ ہے، سنت کا راستہ، اس کے علاوہ تمہارا اور راستہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو بندے اللہ کے ساتھ محبت رکھنا چاہتے ہیں وہ نبی کی اطاعت کریں۔ جو بندے قیامت کے دن اور قیامت کے بعد جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اللہ کے نبی کی پیروی کریں، اللہ کے نبی کی حکموں کو اچھی طرح مانیں۔ آج ہم نے ایک اہم ٹاپک ہے مساوات، جس کو برابری کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں بات کرنی ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مساوات کے حوالے سے عملی طور پر کیا کرتے رہے اور ہمارے لیے اس میں کیا سبق ملتا ہے۔ عزیز طلبہ، مساوات کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ بندہ وہ بات کہے جس پہ وہ خود عمل کرتا ہے۔ اب کسی کو حکم دینا، کسی کو سمجھانا، کسی کو واضح نصیحت کرنا، اس کا کیا فائدہ ہے کہ بندہ خود اس پہ عمل درآمد نہ کرتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو بات کہی ہے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا کہ آپ کے اخلاق حسنہ کیسے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ تم قرآن مجید نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا میں پڑھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں وہی جو قرآن میں لکھا گیا ہے لوگوں کو ہدایت کے بارے میں، لوگوں کو عمل کے بارے میں، وہی نبی کی طریقہ کار تھا، اسی طریقہ کار کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ تو اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے، یہ قرآن مجید پڑھنے کے بعد بندہ سمجھ سکتا ہے کہ پتہ نہیں اس میں کون کون سے سخت آرڈر ہیں، بندہ اس پہ غور ہی نہ کرے کہ یہ مجھ سے ہونا ہی نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ساتھ رکھا گیا قرآنک ایجوکیشن کے ساتھ، کہ بندہ جو پریکٹیکل دیکھنا چاہے قرآن مجید کا، وہ اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھ لے، وہ آپ کا پریکٹیکل ہے۔ اسی طرح عزیز طلبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر، گدھا، بادشاہ، غلام اور سب لوگوں کو برابر قرار دیا۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہر ملک میں ذمی بھی ہوتے ہیں۔ ذمی سے مراد وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں لیکن اس ملک کے باشندے ہیں، ان کو پورا پروٹیکشن دیا گیا ہے، ان کو پورا ان کا خیال رکھا گیا ہے، اور ان کو اسی طرح ڈیل کرنے کا حکم دیا گیا ہے جس طرح مسلمانوں کو ڈیل کیا جاتا ہے۔ اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تمام لوگ قانون کی نظر میں برابر ہیں۔ اس کا ایک واقعہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک مسلمان کا یہودی کے ساتھ مسئلہ بن گیا، کوئی تنازع کھڑا ہو گیا۔ وہ مسلمان کہتا ہے کہ میں اپنا فیصلہ حضرت عمر سے کروانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر کے پاس گئے تو حضرت عمر نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ اس کے بعد جب وہ واپس لوٹے، اس نے کہا کہ نہیں، میں اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروانا چاہتا ہوں۔ تو اس طرح جب ان کا فیصلہ ہوا تو پھر اس میں جو ہے وہ یہودی کے حق میں پھر ہو گئے۔ اس طرح آپ دیکھیں کہ مساوات جو ہے وہ کتنی قائم کی گئی ہے، مسلمان ہونا اور غیر مسلمان ہونا انصاف کے حوالے سے دونوں برابر ہیں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا
حضرت بلال حبشی ہیں، وہ عرب النسل نہیں ہیں، حبشی ہیں، کالے ہیں، لیکن ان کو کتنا پروٹوکول دیا گیا. جب مکہ فتح ہوا تو سب سے پہلے جس بندے کو مکہ خانہ کعبہ کی عمارت پہ کھڑے ہو کر اذان دینے کا موقع ملا وہ حضرت بلال ہے. اور اس کے بعد بھی مدینہ میں جتنی دیر تک حضرت بلال زندہ رہے اذان دیتے رہے، مسجد نبی کے وہ مؤذن تھے. اسی طرح حضرت سلیمان فارسی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ پہلے فارس کے علاقے سے تھے اور مختلف مذاہب تبدیل کرتے کرتے پھر مسلمان ہوئے، لیکن اللہ کے نبی نے ان کو بڑا پروٹوکول دیا اور بڑے اہم امور میں ان سے مشاورت کی جاتی تھی. حالانکہ وہ غلام تھے، آپ کو پتہ ہے، بکتے بکاتے آئے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے ان کو اتنا پروٹوکول دیا کہ جنگوں کی حکمت عملی ان سے مشورہ کیا جاتا تھا کہ ہم کیسے چلیں. اور اسی طرح عزیز طلبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جب مکہ فتح ہوا یہ اعلان کر دیا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے، کسی بندے کو کسی بندے پر کوئی فقیت نہیں ہے، عربی کو اجمی پر، امیر کو غریب پر، آقا کو غلام پر کوئی فضیلت نہیں ہے، سارے لوگ برابر ہیں. اور اسی طرح یہ بھی فرمایا گیا اے لوگو تم سب کا پروردگار ایک ہے اور تم سب کا باپ آدم ہی ہے، بس کوئی فضیلت نہیں عربی کو اجمی پر اور عربی پر، اجمی کو عربی پر، اور سرخ کو کالے پر اور کالے کو سرخ پر، سوائے تقوی کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ مساوات کو پسند کرتے تھے کہ سید زادی قریش کی بیٹی حضرت زینب، اس کی شادی اپنے غلام حضرت زید کے ساتھ کی. کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برابری کا خیال رکھا. اور ہمیں بھی یہ نصیحت کی گئی ہے کہ جب بھی تم بچی کا رشتہ کرنا چاہو، بچے کا رشتہ کرنا چاہو، تو اس میں حسب نسب کی پرواہ نہ کرو، بلکہ دیکھو کہ یہ بندہ یا بندی کیسی ہے. اگر نیک ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، دیانتدار ہے، تو اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دو. اب ہمارے ہاں دیکھیں گے یہ طلاق کی ریشو کیوں زیادہ ہے. جب ہم رشتہ کرتے ہیں تو تھوڑے سے لالچی ہو جاتے ہیں، کوئی حسب نسب کو دیکھنے لگ جاتا ہے، کوئی مال و دولت کو دیکھنے لگ جاتا ہے، کوئی بچی کی خوبصورتی کی طرف دھیان دینے لگ جاتا ہے، اور کچھ عرصہ کے بعد شادی کے معاملے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اندر خلوص نہیں ہوتا، لالچ ہوتی ہے کہ ہم فائدہ اٹھائیں گے اور اچھے گھر کی بچی لائیں گے، ہمیں پراپرٹی کا، جائیداد کا فائدہ ہو سکتا ہے، ہمیں اور ایڈوانٹیج ہو سکتے ہیں، ہمارے تعلقات اور بہتر ہو سکتے ہیں. تو اس حوالے سے جب لالچ ہوتی ہے دل میں تو پھر شیطان کارگر ہو جاتا ہے اور بعد میں غلط فہمیاں پیدا کر کے وہ نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے. اسی طرح عزیز طلبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ صحابہ کرام کے ساتھ مل کر کام کرنا. کیسے؟ مسجد قباء ہے، مسجد نبوی ہے، غزوہ خندق ہے، سب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل مل کر جتنا صحابہ نے کام کیا اتنا ہی کام آپ نے کیا، بلکہ اس سے زیادہ بہتر بنایا. اسی طرح آپ کو پتا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے واپس مدینہ آ رہے تھے اس وقت بھی جب دشمن نے اچانک حملہ کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ڈٹے رہے، اور یہ نہیں کہ اپنے صحابہ کو آگے کیا بلکہ خود آگے بڑھ کے رہے. اور پھر کیا ہے، صحابہ کرام کو بھی تسلی ہوئی کہ ہمارے نبی ہمارے ساتھ ہیں، اور دوبارہ سے صحابہ کرام یکجا ہو کر میدان میں آئے اور دشمن کو شکست دی. تو اس طرح عزیز طلبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی مساوات سے لبریز ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر جب مکہ فتح ہوا اس وقت اپنے آپ کو پیش بھی کر دیا کہ اگر کسی کے ساتھ میری طرف سے کوئی زیادتی ہوئی ہے، میری طرف سے کوئی اس کو زخم پہنچی ہے، کوئی اس کو تکلیف پہنچی ہے، تو مجھ سے وہ بدلہ لے سکتا ہے. کون ہے ایسا بادشاہ جو اس طرح کے کلیم کرتا ہے، اعلانات کرتا ہے کہ مجھ سے بدلہ لینے والا مجھ سے لے سکتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت انس 10 سال تک رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی اس کو جھڑک نہیں پلائی. حالانکہ وہ خادم تھے لیکن اس کے باوجود ان کو کبھی جھڑک نہیں پلائی کہ تم ایسے کیوں کرتے ہو، ایسے تم نے کیوں کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ اس حوالے سے بڑی اہم ہے کہ سارے لوگوں کو آپ نے ڈیو رسپیکٹ دی ہے. بڑے ہونے کے ناطے یہ نہیں کہا کہ میں تم سے بڑا ہوں، مجھے پروٹوکول دو، میرے ہاتھ چومو، مجھے جھک جھک کا ملو، میرے گھٹنوں کو پکڑ کے اپنے منہ پہ لگاؤ. نہیں، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ خبردار میرے آنے سے کوئی تم میں سے کھڑا ہوا. اس سے آپ اندازہ کریں کہ کتنا مساویانہ انداز. کھڑے ہونے سے آپ نے روکا کہ کوئی بندہ میرے آتے وقت کھڑا نہ ہو. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے ہوتے تھے اپنے ساتھیوں میں تو کوئی چبوترا نہیں بنایا گیا تھا کہ اوپر جگہ پہ بیٹھیں اور صحابہ نیچے بیٹھیں، بلکہ درمیان میں صحابہ کرام کے بیٹھتے تھے. آنے والے بندے کو پوچھنا پڑتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں سے کون ہیں، اور پھر ان کو بتایا جاتا تھا یہ سامنے بیٹھے. اس طرح کی مساویانہ انداز آپ نے اپنایا تاکہ کوئی بندہ اپنے آپ کو اوپر نہ لے جائے. جس طرح ہمارے ہاں نسلی تفاخر بنے ہوئے ہیں، اور اسی طرح جو رچ پرسنز ہیں انہوں نے اپنی علیحدہ سے کلاس بنائی ہوئی ہے کہ ہم جو ہے دنیا سے جدا گانا ہے، ہمارا پروٹوکول ہے، اور غریب آدمی کی کوئی وقت نہیں رکھی جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کے ساتھ ایسے سلوک کیا ہے جیسے وہ خود ہوں، ان کی جگہ پہ خود کو رکھا، برابر کا سلوک کیا. اور یہ درس ہمیں ملتا ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا ہے صحابہ نے. ایک دفعہ بیت المقدس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانا ہوا. آپ کے ساتھ ایک غلام تھا اور ایک ہی گھوڑا تھا. کبھی آپ رضی اللہ عنہ بیٹھتے گھوڑے پہ, کبھی غلام بیٹھتا. اس طرح کا وہ خلیفہ ہو سکتا ہے؟ یہی ٹریننگ دی گئی کہ نبی نے مساویانہ انداز لیا, ہم کیوں لگژری زندگی گزاریں. ایک دفعہ قحط پڑ گیا, عزیز طلبہ گندم نایاب ہو گئی تو جو کی روٹی کھانی پڑی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کی روٹی کھا رہے ہیں, گلا قبول نہیں کر رہا, اندر نہیں گھس رہی, لیکن آپ نے اس کو کہا کہ تمہیں اندر جانا پڑے گا اور تمہارے لیے ارینجمنٹ نہیں کوئی. اس سے آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کرام نے اس کو کتنا سیریسلی لیا. اتنے وسائل ہونے کے باوجود, دنیا کا آدھا حصہ فتح کرنے کے باوجود, کتنی زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ میں نرمی رکھی اور اپنے آپ کو لائٹ رکھا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ خلیفہ بننے کے بعد یہ پروٹوکول میں آ گئے ہیں. تو عزیز طلبہ, ہمیں اس کے بارے میں کانشیس ہونا چاہیے. اور یہ جو جس کو ہم کہتے ہیں نا سمیل لینا, نفرت کا اظہار کرنا, پرے پرے رہنا اور لوگوں سے جو ہے وہ سائڈ پہ ہو جانا, یہ مناسب نہیں ہے. سارے بندے اہم ہیں. سب بندوں میں اللہ تعالیٰ نے جو دل رکھا ہے وہ ایک جیسا رکھا ہے. سارے بندوں میں جو جذبات ہیں وہ ایک جیسے رکھے ہیں. خوشی غمی ایک جیسی سب کی ہے. تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں اب بڑا ہوں. لوگوں کی حقیقت نہیں ہے, سب لوگوں کی حقیقت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مساوات جانوروں کے درمیان بھی کی ہے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹ نہیں آتی ہے کہ میرا مالک مجھ سے زیادہ کام لیتا ہے, کھلاتا کم ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مالک کو بلایا اور کہا کہ تمہاری اونٹنی شکایت کر رہی ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہر بندے کے ساتھ انصاف ہے اور ہر بندہ جو ہے وہ ذمہ دار ہے دوسروں کے ساتھ انصاف کرنے کا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا فہم عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.